اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم بدحال کیوں ہیں۔ دیکھیں، ہماری بدحالی ظاہری طور پہ اگر ہم خوشحال بھی ہوں، ظاہری طور پہ یعنی ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی خاص روٹی روزی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کاروبار چل رہا ہے، پیسے آ رہے ہیں، بل جمع ہو رہے ہیں، کھانا پینا چل رہا ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ بدحال زندگی گزار رہے ہیں، ان کو سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے۔ بہت سے سیٹھ مالدار لوگ بدحال زندگی گزار رہے ہیں۔ تو دیکھیں، اس میں اب یہ ہے نا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم خوشحال کیوں نہیں ہیں، بدحال کیوں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ بھی ہے اور ہماری شامت اعمال بھی ہے، یعنی ہم جیسے زندگی گزار رہے ہیں تو اس کی اصل وجہ ہے یہ کہ ہم منزل سے بھٹک گئے ہیں۔ جو بھی اپنی منزل سے بھٹک گیا وہ خوشحال نہیں ہو سکے گا قدرتی طور پہ۔ یہ نہیں کہ اللہ نے ایسا فیصلہ کیا ہوا ہے، نہیں۔ آپ ایک گرم پانی میں ہاتھ رکھیں گے تو آپ کا ہاتھ گرم ہوگا، لیکن اگر آپ ٹھنڈے پانی میں ہاتھ رکھیں گے تو ہاتھ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ دونوں صورتیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ گرم پانی گرم ہی ہوگا اور ٹھنڈا پانی ٹھنڈا ہی ہوگا۔ یہ قانون ہے۔ تو جو قانون میں آ جائے تو ہم بدحال اس لیے ہیں کہ ہم اللہ کے قانون میں آ گئے ہیں۔ اللہ نے یہ فیصلہ یہ قانون ہے کہ جو بھی اس کی راستے سے بھٹک جائے تو وہ خوشحال نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ لکھ دیا ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ جو بھی جس نے بھی میری یاد سے اعراض کر لیا، منہ موڑ لیا، تو اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا۔ بدحال زندگی گزارے گا، خوشحال نہیں ہوگا، پریشان حال ہوگا۔ اور دیکھیں، یہ ایک ٹیسٹ بھی ہے آپ کے لیے، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کے دل کی حالت کیا ہے۔ آیا آپ پریشان حال ہیں کیا، یا آپ خوشحال ہیں؟ بعض اوقات انسان اپنے آپ کو دنیا کے سامنے خوشحال دکھانا چاہتا ہے، مسکراتا رہتا ہے اور لوگوں کو بھی لطیفے، یہ مسخرے جو ہیں ہمیں ہنساتے رہتے ہیں، کامیڈی والے، اور لیکن اس کے اندر وہ اکثر آپ دیکھیں تو کہتے ہیں ہم تو دل سے تو روتے ہیں، ہم تو کاروبار یہ ہے کہ ہم آپ کو لطیفے سناتے ہیں، لیکن ہماری زندگی بڑی تنگ گزر رہی ہے۔ ایسا آپ دیکھ لیں۔ تو یہ ہے نا کہ بدحال انسان کی خوشحالی اور بدحالی کا تعلق جو ہے اس کے ظاہر سے نہیں بلکہ اس کے باطن سے ہے۔ اگر ہم میں روح ربانی نہ ہوتی تو ہم پھر یہ بدحالی بھی نہ ہوتی۔ اگر ہم میں روح ربانی نہ ہوتی، آپ دیکھ لیں شہد کی مکھیاں مثال کے طور پہ، وہ اپنا کام کرتی رہتی ہیں، نہ پنکھا نہ اے سی، اور بس وہ سارا دن سفر کرتی رہتی ہیں اور خوشحال رہتی ہیں، اپنا کام کرتی رہتی ہیں۔ ویسے ایک میں مثال دے رہا ہوں، ہر ایک مخلوق جو ہے بس اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے، اور بس وہ آپ دیکھ لیں نا، انسان کا بچہ ہنستا ہے اور روتا ہے۔ انسان کا بچہ ہنستا بھی ہے اور روتا بھی ہے۔ آپ دیکھ لیں نا، 1 سال کا بچہ ہوگا، 6 مہینے کا بچہ ہوگا، اور وہ سو رہا ہوگا یا مسکرا رہا ہوگا، کبھی کبھی روتا بھی ہے، اکثر روتے بھی ہیں بچے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم میں اگر روح ربانی نہ ہوتی اور ہمارا حقیقت وہ نہ ہوتی جو اب ہے، ہم میں 2 روحیں ہیں، تو پھر ہم بدحال نہ ہوتے، پھر ہم زندگی گزارتے رہتے۔ لیکن چونکہ ہم میں ایک روح ربانی بھی ہے اور اس کا ایک الگ وجود ہے، اور اس کو وہ احساس ہوتا ہے اس کو
تو اگر ہم راستے سے، اگر کوئی انسان اپنے راستے پر ہے تو روح خوشحال ہوتی ہے، مطمئن ہوتی ہے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ جو ایمان والے ہیں، جو یقین والے ہیں اور ان کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہیں، ان کو اطمینان ہے کہ ہم راستہ نہیں بھٹکے ہوئے، ہم منزل پہ ہیں، اللہ ہماری منزل ہے، تو وہ خوشحال ہوتے ہیں، ان کا دلوں کو چین مل جاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور دیکھو، خبردار، جان لو کہ اللہ کی یاد میں ہی تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان اللہ کی یاد ہی میں ملتا ہے۔ تو بہرحال بدحالی کی وجہ ہماری یہ ہے کہ ہم بھٹک گئے اپنے راستے سے، پریشانی کی وجہ یہ ہے۔ اور میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ اپنا خود بھی اپنی احتساب کر سکتے ہیں، اور احتساب کرنا بھی چاہیے، کیونکہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے کہ اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے۔ تو آج اگر ہم اپنا احتساب کرنا چاہتے ہیں یا حساب کرنا چاہتے ہیں تو اس کی یعنی آسان ہے طریقہ۔ اگر آپ پریشان حال ہیں، اگر آپ بدحال ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھٹکے ہوئے راہی ہیں، آپ راستہ بھٹک چکے ہیں۔ کسی پل آپ کو چین ہی نہیں ہے، پیسے بہت ہیں لیکن چین نہیں ہے، پیسے بہت ہیں پریشانیاں ہیں، پیسے بہت ہیں، چھوٹی سی بات پہ آپ شعلہ جوالا بن جاتے ہیں، نان ایشوز کو آپ ایشوز بنا کے، یہ میں عام بات کر رہا ہوں، سارے امت کی بات کر رہا ہوں، کسی فرد کی بات نہیں ہے۔ تو آپ پھر بدحال، یعنی اگر آپ بدحال ہیں، میں دوبارہ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ بدحال ہیں، پریشان حال ہیں، تو اصل میں آپ کو اللہ کی یاد کی ضرورت ہے، اصل میں آپ کو اپنے راستے پر آنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو ضرورت ہے کہ اللہ کو آپ منزل بنا لیں اور اللہ کے راستے پر چل پڑیں، ایک نگران کی نگرانی میں، مقامی طور پہ ایک زندہ انسان کو اپنا رہنما بنا لیں، اس سے رہنمائی طلب کریں کہ بھئی میں نے اللہ کی طرف جانا ہے، آپ میری رہنمائی کریں۔ تو پھر اگر آپ مخلص ہیں اپنے مقصد میں اور آپ راہ راست پہ آ گئے، تو اس کے بعد جو پہلا آپ کو نتیجہ ملے گا وہ خوشحالی کا ملے گا، کیونکہ آپ کا دل اب اللہ کی یاد سے آباد ہے، دنیا کی یاد نہیں ہے، بلکہ اس کی بجائے آپ نے اللہ کی یاد کو اپنے دل کا چین بنا لیا ہے۔ تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دیکھو اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو چین پڑتا ہے۔ تو دیکھیں، جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ ہم بدحال کیوں ہیں، یہ آپ خود اپنی پریشانی دیکھیں۔ آج کل بڑا مسئلہ جو ہے معاشرے کا وہ بدحالی ہے، پریشانی ہے، جسے آپ ڈپریشن کہتے ہیں، جسے آپ انگزائٹی کہتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ڈاکٹروں نے تو دوائیاں بنا لی ہیں مختلف، اور وہ کیا دوائیاں ہیں، وہ کیا علاج ہے؟ وہ تو کوئی علاج نہیں ہے۔ وقتی طور پہ آپ کو وہ سکون آور ادویات دے دے گا، کچھ یہ کہہ دے گا، کچھ وہ کہہ دے گا، تو وقتی طور پہ آپ کا اگر ظاہر ٹھیک بھی ہو جائے، یعنی ظاہر ہے کہ دوائیوں کے کچھ نہ کچھ اثرات تو آپ کے جسم پر بھی ہوتے ہیں، لیکن حقیقی خوشی، حقیقی خوشحالی، حقیقی دلی اطمینان آپ کو اسی وقت ملے گا جب آپ اللہ کو اپنی منزل بنا لیں اور اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیں، اور مقامی طور پر ایک رہنما کی رہنمائی میں آپ اللہ کے راستے پر رواں دواں ہو جائیں، تو آپ خوشحال ہو جائیں گے۔ نہ صرف آپ خوشحال ہو جائیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا، اور آپ کی زندگی جو ہے اس میں ایک روشنی آ جائے گی۔ اور یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ افمن کان میتن فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر میں نے اس کو زندہ کر دیا اور اس کے لیے میں نے ایک روشنی مقرر کر دی جس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، کیا ہو سکتا ہے
اس کی طرح جو اندھیرے میں ہے، تاریکیوں میں ہے، کما مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، اور وہ اندھیروں سے نکلنے والا نہیں ہے۔ آج جو ہے ہم اندھیروں میں ہیں، اندھیرے کے راہی ہیں، اندھے راستے ہیں، اندھی منزل ہے، اور منزل تو کوئی ہے نہیں، لیکن اندھی منزل ہے اور باطل منزل ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مقصد زندگی کا ایک صحیح تعین کر لیں، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں اور اللہ کے راستے پر چل پڑیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم